है। जैसे आप लोगों को पता है कि आज अभी जो है 4:30 बजे कितना बड़ा फ्लड इस नाले में है। लेकिन लोग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ तक की दरारें मैं आपको दिखा सकता हूँ। पैदल मूवमेंट हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बंदा सुनने को तैयार नहीं है। बाइक्स आ रही हैं, हमसे लड़ रहे हैं। अब ये देखें, ये हालत है। बिग फैमिली ये आ रहे हैं, हालांकि पीछे हमने जो है पूरे पट्टियां लगा के बंद किया हुआ है, लेकिन ये देखें इनको। अब इनको क्या कहें? तो खुदारा ये मैसेज कन्वे करें कि ये इनकी जान की खातिर बंद किया हुआ है, और इनको कहें कि खुदारा कोऑपरेट करें। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी और शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अज़ीज़ दोस्तों, वादी हुंज़ा में सैलाब का आना ज़रूरी नहीं कि किसी बारिश के बायस या बहुत ज़्यादा बारिशों के बायस सैलाब आता है। वादी हुंज़ा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कराक्रम का जो पहाड़ी सिलसिला है, इसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स हैं कि जो कि वक्त के साथ फिर पिघल रही हैं, मौसमियाती तब्दीली हैं, टेम्परेचर का ज़्यादा होना है, और वो उनके पिघलने की वजह से फिर पानी के बहाव में जब इजाफ़ा होता है तो फिर वो ज़मीनी कटाव का बायस बनते हैं। और जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, ऐसे में फिर बहुत ज़्यादा ज़मीनी कटाव की सूरत में पूरा पहाड़ जो है वो गिर कर नीचे आ जाता है। फिर इसी पहाड़ के गिरने की वजह से फिर कुल वक्ती झीलें बन जाती हैं। यानी कि ये जो पहाड़ गिरता है, कहीं मुकामात ऐसे होते हैं कि वहाँ पर फिर पानी का पीछे ज़ख़ीरा बनता जाता है। और ऐसे में चूँकि ये किसी प्रॉपर प्रोसीजर के तहत ये नहीं बनाया जाता, तो ऐसे में या तो फिर अताबाद जैसी झील बन जाती है, और वो तो फिर एक अलग सिस्टम बना, और उसके झील में तो फिर एक कुदरती तौर पर जो झील बनी और उसमें फिर उसका आगे बंद भी बना। लेकिन मामूमन ये होता है कि सिर्फ कुल वक्तिया के पानी का अखराज रुक जाता है और पीछे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ऐसे में जब फिर वो बंद टूटता है तो वो तबाही और बर्बादी फैला देता है। हुंज़ा के अंदर भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है कुछ वो भी जानने की ज़रूरत है। ये आज से नहीं हो रहा है। कराक्रम एशिया का सबसे ज़्यादा बर्फ़ानी पहाड़ी सिलसिला है, जो कि हिमालय कराक्रम हिंदुकश KKH खित्ते में ग्लेशियर्स का एक चौथाई हिस्से पर मुश्तमिल है। कराक्रम में सच किस्म के ग्लेशियर्स का इर्तिकाज़ ज़मीन पर सबसे ज़्यादा है। कराक्रम ग्लेशियर में इजाफे की इतला 19वीं सदी के अवाइल से मिली है। एक हालिया तहकीक ने कराक्रम में 223 किस्म के सच किस्म और सच नुमा ग्लेशियर्स निशानदेही की है। शस्पर ग्लेशियर भी मगरबी कराक्रम में हसनाबाद हुंज़ा में वाक़ है। ये 12 किलोमीटर तवील है और तकरीबन 24.9 किलोमीटर 2 के रकबे पर मुहित है, जो कि शस्पर चोटी से निकलता है। और इसमें जो इसके जो आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो भी साथ साथ चलता रहता है, आहिस्ता चलता है। लेकिन जब ये तेज़ी से चलना शुरू होता है उसका तो ये सैलाब का बायस भी बनता है। और इसमें देखें एक चीज़ और भी है कि ये पेशकदमी करता है। ये 1892-93 से और 1903 के लिए इजाफे के बाद 9.3 किलोमीटर 9.8 किलोमीटर की माजी की पेशकदमी है इसकी। और इससे एक और के यानी कि एक इसे कह सकते हैं कि 1950 में फिर ये 2 हिस्सों में तकसीम होकर अलग अलग हो गया था। एक अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गुज़श्ता 100 सालों में दर्जा हरारत में 0.6 सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ है, जिससे KKH जिसे कहते हैं खित्ते में ग्लेशियर के पिघलने की शरह में भी इजाफा हुआ है।
اور اس کے نتیجے میں گلیشیئر پیچھے ہٹ رہے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں، جھیلیں بن رہی ہیں۔ تاہم قراقرم کے علاقے میں کچھ گلیشیئر جیسے کہ مستونگ اور ترکستان قسم کے گلیشیئر مختلف طرز عمل کو سیر کرتے ہیں، جیسا کہ بلندی یا مستحکم رہتے ہیں۔ ایک مظاہرہ جسے قراقرم انمولوی کہا جاتا ہے، سرجز یا تھو تھرمل ہائیڈرولوجیکل اور بارش وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ دریا سائنس میں کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے، اور کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ان گلیشیئرز کے آگے بڑھنے کی وجہ سے یہ پیدا ہو رہی ہیں۔ جون 2018 میں 1.78 کلومیٹر یہ گلیشیئر آگے پڑا، اور اس گلیشیئر جو ہے پہاڑ کے مخالف کنارے سے ٹکرایا، اور اس سے مچور گلیشیئر سے گلیشیئر برف پگھلنے کے بہاؤ کو روک دیا، جس کے نتیجے میں پھر نومبر 2018 میں ایک جسے برف سے بند جھیل بن گئی۔ کمیونٹیز انفراسٹرکچر ذریعہ معاش اس طرح کی جھیلیں اس وقت تک کئی بار تک پھٹ سکتی ہیں جب تک کہ اضافے سے ہٹائے گا برف کا ڈیم پگھل نہ جائے۔ اچھا، اس طرح گلیشیئر کے حساب سے نیچے کی آبادی کے لیے بہت سے اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں نے اپنی جگہ گھر بنائے ہوتے ہیں وہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ نارملی تو سیلاب یہاں پہ آتا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر جو بند جھیلیں ہیں، اور اس میں بھی 2018 میں بھی ہوا تھا، اور جس میں گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ جسے گراف کہتے ہیں، جون 2019 میں بھی ہوا، اور پھر مئی 2020 میں بھی ہوا، 2021 میں ہوا، 2022 میں بھی ہوا۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چلتا آ رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ اس دفعہ ہوا ہے، یہ پہلے بھی آتا رہا ہے۔ اور 2018 میں موسم خزاں کے آخر میں، اور اس کے جو جھیل کی تشکیل تھی وہ شسپر گلیشیئر کے دائیں کنارے سے شروع ہوئی تھی اور جون 2019 میں پھٹ گئی تھی۔ اسی طرح 2019 میں خزاں کے آخر میں جب اونچائی میں درجہ حرارت کم ہونا شروع ہوا، نتیجے میں گلیشیل ٹنل باتھ وے نے دوبارہ جمنا شروع کر دیا، اور یہ برف بند ہونا شروع کر دی، اور جھیلوں کی تشکیل اور اس کے نتیجے میں گاؤس کا یہ عمل 2018 سے بار بار ہوا ہے۔ اچھا، معذرت، اس طرح کے واقعات نے 2019 سے جیسے گاف کی بادی میں تباہی مچائی، 2022 میں مچائی، اور مئی میں اس وقت تباہی ہو کے آج قراقرم ہائی وے کا پل جو ہے وہ ایک حصے میں، اور دیواریں، باغات، زرعی زمین، واٹر کے جو پلانٹس، سارا کچھ جو ہے وہ مقامی گھر بھی تباہ ہوئے۔ اس میں حسن آباد جو نالہ ہے، برفانی ندی کا پانی ضلع عنزہ کی 3 بستیوں علی آباد، مرتضی آباد، حسن آباد کے لیے لائف لائن ہے۔ لہذا گاو کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے اور جھیل کی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ آفات کے بعد کی تشخیص کا سروے کا انعقاد بھی ضروری ہے، تاکہ برف سے بند جھیل سے مزید خطرات کو کم کیا جا سکے۔ انسانی بلکہ مستقل حل کی ضرورت ہے، ورنہ ہر سال گاف بحال شدہ دوبارہ تعریف شدہ انفراسٹرکچر اور عوامی املاک کو تب تک نشانہ بنا سکتا ہے جب تک کہ شسپر گلیشیئر پیچھے نہ ہٹ جائے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے پوری سٹوری رکھی ہے، یہ ایک تحقیق ہے، اور ایک ہمارے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی تحقیق ہے، میں نے پڑھی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کس یہ بھائی صاحب کی تحقیق ہے، اگر وہ کہیں میری ویڈیو دیکھیں تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ میں ان کا نام مجھے نہیں مل سکا ہے۔ جو میری تحقیق سامنے آئی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، کیونکہ اس میں آتھر کا نام نہیں تھا۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کاپی کر کے پیسٹ کر دی جاتی ہیں، تو مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے پیسٹ ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے، لیکن اگر میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ دوبارہ کہ ان کی تحقیق میں نے بیان کی ہے، لیکن یہ ضروری تھا لوگوں کو بتانا کہ یہ صرف اس دفعہ سیلاب نہیں آیا ہے۔ اب اگر اتنی دفعہ یہ پرابلم چل رہی ہے تو پھر اس کے راستے میں انفراسٹرکچر بنانا یا ساری چیزیں کرنا وہ زیادتی ہے۔ ابھی کلپنگ میں آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ وہ روڈ وہاں سے بند ہے، روڈ بند ہو گئی ہے، روڈ کٹ گئی ہے، روڈ کا ایک حصہ زمین برد ہو گیا ہے، اور پاکستان اور چین کا جو آپس میں رابطہ تھا وہ منقطع ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں 3-4 چیزیں اور بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ سٹارٹنگ میں ہم نے دکھایا ہے کہ لوگ بھی تعاون نہیں کرتے ہیں، پھر نقصان ہو جاتا ہے تو لوگ پھر اس پہ آو بقا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ایک افیسر ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینیجر کے بار بار چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم منع کر رہے ہیں کہ نہ گزرے، یہاں پر زمینی کٹاؤ ہو رہا ہے، جو پانی آ رہا ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے سارے انفراسٹرکچر کو، تو آپ نہ گزریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان نہ چلی جائے۔ تو ایسے میں ایک اور ویڈیو کلپ بھی میرے دیکھنے کو ملا، وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، یعنی کہ اس کی ویڈیو کوالٹی بالکل ہی ڈیٹ تھی، جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ بھی چلتی رہی ہے، اور جب وہ پیس کٹ کے گرا تھا اس وقت بھی ٹرانسپورٹ چل رہی تھی۔ تو خدا کے لیے ایسے موقعوں پر اپنا خیال رکھیں، اپنی جان کا خیال رکھیں، تو ایسی جگہ پر جانے سے گریز کریں جہاں سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی چلے گا، اور جیسا کہ رپورٹ میں بتایا کہ یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ پورا گلیشیئر میلٹ نہیں ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنے سال لگتے ہیں، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کے راستے میں جو انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے اس کو دوسری سائڈ پہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، آبادی کو
کو شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ مشکل کام ہے لیکن یہ کرنا پڑے گا، نہیں تو اس طرح کے کئی اور سیلاب آئیں گے اور پورے علاقے کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، میری دعا ہے، اور اسی طرح اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔